10 محرم الحرام کا دن پھر جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ نہیں کیا۔ یہ ان کی زندگی کی آخری نماز تھی۔ اگر تم مجھے اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے تو مجھے واپس جانے دو۔ ہم آپ کے فضائل خوب جانتے ہیں، مگر اب گفتگو ختم کیجیے اور جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے۔ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے، اہل بیت کا کوئی فرد میدان میں نہیں جائے۔ کربلا کی ریت ان کے خون سے رنگین ہو رہی تھی، مگر ان کے چہروں پر سکون تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کس کے لیے جان دے رہے ہیں۔ جنگ شروع ہونے کے قریب تھی، مگر اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کی بے چینی اسے ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جسم کانپ رہا تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک شخص کو بھیجا کہ کسی طرح اس کو واپس لے آؤ، اور اگر وہ نہ مانے تو اس کا سر کاٹ لاؤ۔ میں بھی حسین کے فضائل جانتا ہوں، مگر دولت اور طاقت یزید کے پاس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز کا نام ہے داستان کربلا۔ 61 ہجری ہے، 10 محرم الحرام کا دن طلوع ہو چکا ہے۔ جمعے کا دن ہے۔ صبح کے وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانثار ساتھیوں اور اہل بیت کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ ان کی زندگی کی آخری نماز تھی۔ بھوک، پیاس، تھکن اور مسلسل مصیبتوں کے باوجود نماز میں خشوع و خضوع تھا۔ ہر چہرے پر صبر تھا، ہر آنکھ میں رضا تھی، اور ہر دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور اہل بیت کے حلق سے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں اترا تھا۔ بھوک اور پیاس نے ان نفوس قدسیہ کی کیا حالت کی ہوگی، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی فاقے دیکھے ہوں۔ بلکہ شاید وہ بھی اہل بیت کی کیفیات کا اندازہ نہ لگا سکے، کیونکہ وہاں صرف بھوک اور پیاس نہیں تھی، تیز دھوپ، گرم ریت، چلتی ہوئی ہوائیں، وطن سے دوری اور چاروں طرف دشمن کا محاصرہ۔ ان تمام حالات میں اہل بیت پاک کو گھیر رکھا تھا، اور سامنے 22,000 کا لشکر جو ہر قیمت پر نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون بہانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اور پھر جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تشریف لائے۔ آپ نے دشمن کے لشکر کے سامنے ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جس نے حق و باطل کے درمیان آخری حجت قائم کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناحق خون بہانا حرام ہے اور اللہ پاک کے غضب کا سبب ہے۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ نہیں کیا۔ اگر تم مجھے اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں، نہ میں تمہارا جانی دشمن ہوں، پھر تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑے ہو؟ اور روز قیامت میرے خون کا جواب کیسے دو گے؟ اپنی آخرت پر نظر ڈالو، اپنے انجام کے بارے میں سوچو، اور یہ بھی پہچانو کہ میں کون ہوں، میری والدہ کون ہے، میرے والد کون ہے۔ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، وہی فاطمہ جن کے پل صراط سے گزرنے کے وقت عرش سے ندا ہوگی کہ اے اہل محشر نگاہیں جھکا لو، کیونکہ خاتون جنت گزر رہی ہیں۔ میں وہ ہوں جس کی محبت کو رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ صرف ایک خطاب نہیں تھے، یہ یزیدیوں کو جگانے کی آخری کوشش تھی۔ اور امام علی مقام نے یہ الفاظ اپنے آپ کو یا اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے نہیں کہے تھے، بلکہ انہیں بچانے کے لیے کہے تھے کہ وہ قتل ناحق کے جرم سے باز آ جائیں۔ مگر افسوس، دشمنوں کے دلوں پر دنیا کی محبت نے پردے ڈال دیے تھے۔ یزیدی لشکر کی طرف سے جواب آیا، ہم آپ کے فضائل خوب جانتے ہیں، مگر اب گفتگو ختم کیجیے اور جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے۔ یہ سن کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم پر حجت پوری کرنا چاہتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں سمجھایا نہیں گیا، لیکن جب تم جنگ پر اصرار ہی کرتے ہو تو پھر مجھے بھی تلوار اٹھانی پڑے گی۔ ناظرین، اب وقت قریب آ چکا تھا۔ اہل بیت کے جوان میدان میں اترنے کے لیے بےتاب تھے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اپنی جان امام علی مقام پر قربان کر دے، مگر اسی دوران قریبی گاؤں کے مسلمانوں کو جب اس واقعے کی خبر پہنچی تو وہ دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے، اہل بیت کا کوئی فرد میدان میں نہیں جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں محبت اہل بیت موجزن تھی۔ وہ میدان میں اترے اور یزیدی لشکر سے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ایک ایک جانباز کئی دشمنوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ کسی نے تلوار سے دشمن کو گرایا تو کسی نے نیزے سے صفیں چیر ڈالی، اور پھر ایک ایک کر کے یہ عاشقان اہل بیت جام شہادت نوش کرتے گئے۔
ناظرین، کربلا کی ریت ان خوش نصیبوں کے خون سے رنگین ہو رہی تھی، مگر ان کے چہرے پرسکون تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کس کے لیے جان دے رہے ہیں۔ ان تمام تر حالات میں ایک شخصیت ایسی بھی تھی جس کا دل مسلسل بے چین تھا۔ یہ حر بن یزید تھے جو اب تک یزیدی لشکر کا حصہ تھے۔ جنگ شروع ہونے کے قریب تھی مگر حر کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کی بے چینی اسے ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دے رہی تھی۔ کبھی وہ ابن سعد کے پاس جاتا اور کہتا تم امام حسین سے جنگ کرو گے تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مگر ابن سعد کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ حر واپس آتا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جسم کانپ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے بھائی مصعب بن یزید نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی آپ تو بڑے بہادر ہیں، جنگیں دیکھ چکے ہیں، بڑے بڑے سورما آپ کی تلوار سے قتل ہو چکے ہیں، پھر آج آپ پر یہ خوف کیوں طاری ہے؟ حر نے ایک ایسا جواب دیا جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس نے کہا، اے بھائی، آج معاملہ دنیا کی جنگ کا نہیں، آج معاملہ جنت اور جہنم کا ہے۔ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ دنیا پوری طاقت سے مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، اس وجہ سے میرا دل خوف سے کانپ رہا ہے۔ ناظرین، اسی گفتگو کے دوران اچانک امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بلند ہوئی، ہے کوئی جو آج آل رسول پر اپنی جان قربان کرے اور رسول خدا علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے؟ ناظرین، یہ آواز صرف ایک صدا نہیں تھی، یہ ایک مردہ دل کو زندگی دینے والی آواز تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت حر بن گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آواز نے اس کے پاؤں کی دنیاوی زنجیریں توڑ دی۔ وہ فوراً گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے نواسہ رسول، میں وہی حر ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا۔ میں اپنی اس گستاخی پر شرمندہ ہوں، میری ندامت مجھے نگاہ اٹھانے نہیں دیتی۔ آج مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی جان آپ اور آپ کے اہل بیت پر قربان کر دوں۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت سے حر کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے حر، اللہ پاک کے ہاتھ سچی توبہ قبول ہوتی ہے، ہم نے تمہاری معذرت قبول کی۔ ناظرین، یہ جملہ سننا تھا کہ اب حر کی دنیا بدل چکی تھی۔ اب وہ یزیدی لشکر کا سپاہی نہیں رہا تھا، وہ اب امام حسین کا جانثار بن چکا تھا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی طرف بڑھے تو ان کے بھائی مصعب بن یزید نے بھی یہ منظر دیکھا۔ اس کے دل میں بھی محبت اہل بیت کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ وہ بھی گھوڑا دوڑاتا ہوا حضرت حر کے پاس پہنچا اور کہا، بھائی تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا، میں بھی تیرے ساتھ امام علی مقام پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر یزیدی لشکر حیران رہ گیا اور ابن سعد گھبرا گیا۔ اس نے شخص کو بھیجا کہ کسی طرح حر کو واپس لے آؤ، اگر وہ نہ مانے تو اس کا سر کاٹ لاؤ۔ وہ شخص حضرت حر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے حر، ہم تیری عقل پر فخر کیا کرتے تھے، مگر آج تو نے سب کچھ چھوڑ کر چند پیاسے مسافروں کا ساتھ دے دیا جن کے پاس نہ پانی ہے نہ کھانا۔ یہ کر کے تو نے کم عقلی دکھائی ہے، ہمیں تیری کم عقلی پر افسوس ہوتا ہے۔ حضرت حر نے جواب دیا، بد نصیب، افسوس مجھے نہیں، تجھے اپنی عقل پر کرنا چاہیے کہ تو نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے پھول ہیں اور میں اس باغ رسالت پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص بولا، میں بھی حسین کے فضائل جانتا ہوں، مگر دولت اور طاقت یزید کے پاس ہے۔ ناظرین، جب اس یزیدی سپاہی کو یقین ہو گیا کہ اس کی تیز زبان حضرت حر پر اثر نہیں کر سکتی کیونکہ اہل بیت کی محبت ان کے دل میں راسخ ہو چکی ہے اور ان کا سینہ آل رسول کی محبت سے بھر چکا ہے، تو وہ باتیں کرتے کرتے اچانک ایک تیر حضرت حر کے سینے پر کھینچ کر مارتا ہے۔ حضرت حر زخم کھا کر کچھ پیچھے ہٹتے ہیں اور اس پر نیزے کا ایک زوردار وار کرتے ہیں جو اس بدبخت کے سینے سے پار ہو جاتا ہے، وہ زمین پر آ گرتا ہے۔ پھر اس کے 3 بھائی میدان میں آتے ہیں اور حضرت حر ایک ایک کر کے سب کو انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حر یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کئی دشمنوں کو آپ انجام تک پہنچاتے ہیں اور پھر آخر کار لڑتے لڑتے اہل بیت پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت حر کے بعد ان کے بھائی اور غلام بھی میدان میں اترے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ ناظرین، اب تک 50 سے زیادہ جانثار شہید ہو چکے تھے، کربلا کی ریت خون سے تر ہو چکی تھی اور اب صرف اہل بیت کے چشم و چراغ باقی تھے۔ اب انہوں نے میدان میں آنا تھا جن کے ناموں سے دشمن بھی کانپتے تھے۔ تفصیل کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔